اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 9 رمضان المبارکہ 1447 ہجری بمطابق 27 فروری 2026 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکات لوٹ رہے ہیں۔ عرشوں کا مالک ہماری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ عرشوں کا مالک رمضان المبارکہ کی خوب برکتیں لوٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارکہ ہم میں جلوہ فگن ہوا، اپنی برکات کثیرہ کو ہم پر پہنچانے میں رواں دواں ہے۔ 9واں روزہ ہے، آج جمعہ کا دن ہے، مبارک گھڑیاں ہیں۔ اللہ کریم ان کی برکات سے خوب ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ 9 رمضان المبارکہ ہے اور 9 رمضان المبارکہ میں کچھ ہم تذکرہ آج کریں گے اسلام کی وہ عظیم خاتون سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ذکر خیر کریں گے۔ پھر انشاءاللہ 18ویں پارے کی جو ابتدائی آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان سے کچھ برکات حاصل کریں گے۔ مالک لم یزل خالق بحر و بر اللہ رب العالمین نے کلام مجید میں جو ارشاد فرمایا اس کی تفسیر بھی کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو مبارک گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں کے اندر ہم اسلام کی وہ عظیم خاتون جنہوں نے قبل از اسلام بھی اور بعد از اسلام بھی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ کی سعادت پائی ہے اور آپ کی خدمت بابرکت سے فیض پایا ہے، ان کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی مبارک ذات کا وصال نبوت کا 10واں ہی سال ہے اور 10 ہی رمضان المبارکہ ہیں۔ 10 رمضان المبارکہ کو آپ اس دار فانی سے 65 سال کی کم و بیش عمر پا کر کے دار بقا میں منتقل ہوئیں۔ جنت المعلی میں آپ کا مزار اقدس آج بھی جگمگ کر رہا ہے، اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ وہ عظیم مقام ہے کہ جہاں آپ کی تربت اطہر بنائی گئی ہے۔ بہرحال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارکہ کے 25 سال گزر گئے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ 40 سال ہے، آپ کے عقد میں آتی ہیں اور آ کر کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لگتی ہیں اور پھر ساری بقیہ زندگی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی گزار دیتی ہیں۔ آپ وہ پاکیزہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ عالمہ فاضلہ محققہ اور مکے کی سردار خاتون کے نام سے، طاہرہ کے نام سے بھی مشہور تھیں۔ عقل مند بہت زیادہ تھیں، اعلیٰ اوصاف کی حامل تھیں، اعلیٰ نسب والی تھیں اور اعلیٰ کردار کی مالک تھیں۔ آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ سیدۃ قریش کے نام سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا تھا، لقب سے ملقب تھی آپ۔ تو آپ قیامت تک آنے والے تمام سیدوں کی نانی جان ہیں اور آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، ہذہ صدیقۃ امتی، یعنی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میری امت کی صدیقہ ہیں۔ یہ بہت بڑا وصف ہے جو اللہ کریم نے آپ کو عطا کیا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر ہے 3820 نقل فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک مرتبہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لا رہی تھیں، تو اتنے میں آپ کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری ہوئی اور حاضر ہو کر کے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی بارگاہ میں ابھی خدیجہ الکبریٰ آنا چاہتی ہیں، جب وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں تو میرا بھی انہیں سلام کہنا اور اللہ کا بھی انہیں سلام کہنا، اور ان کو کہنا کہ جنت میں آپ کے لیے ایسا گھر بنایا گیا ہے کہ جس میں کوئی شور و غل، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو گویا یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا مالک کائنات نے بھی پیارے انداز میں سلام بھیج کر کے ذکر خیر کیا، جبریل نے بھی ان کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی وفا کے اندر انہوں نے اپنا وقت گزارا، اپنا مال حضور کی بارگاہ میں قربان کیا، اپنا تن من دھن سب کچھ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے کا آپ کو موقع ملا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو ظاہری بات نہیں ہے کہ یہ آپ کے عقد مبارکہ میں آنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم ان کے دل و دماغ میں چھائی رہتی، ہر لمحہ اور لحظہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار محبت کی فضا کو قائم رکھا، اور دشمنان اسلام کی طرف سے ملنے والی طرح طرح کی اذیتیں، تکلیفیں، مصائب و آلام جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو پہنچتے تو یہی بی بی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی کرتے ہوئے آپ کی دل جوئی کرتی اور آپ کی آؤ بھگت کرتی، آپ کی خدمت کرتی، اور حق کے زوجیت کو آپ نے جس انداز میں ادا کیا ہے یہ تاریخ اسلام اور سیرت نگاروں نے بڑے عمدہ الفاظ میں آپ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جو خواتینان اسلام میں اسلام لانے سے اولیت شرف پاتی ہیں، اول اسلام لانے والی خاتون یہی ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب طرح طرح سے اذیتیں دے کر کے لوگ تنگ کر رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سرور عالم علیہ السلام کا ساتھ دیا اور آپ کا ساتھ نبھایا۔ تو آپ کا ایمان اتنا پختہ، اتنا پکا، قربان جائیے۔ بعض روایاتوں میں ہے کہ جب آپ کے بیٹے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو کریم آقا کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا یہ اچھا ہوتا کہ حضرت قاسم اپنی مدت رضاعت کو پورا کر لیتے، یعنی حولین کاملین کے تحت 2 سال جو دودھ پلایا جاتا ہے وہ دودھ پلانے کی مدت بھی پوری کر لیتے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا اس کی رضاعت جنت میں پوری کی جائے اس پر آپ خوش نہیں ہیں؟ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات مجھ پر عیاں ہو جائے تو مجھے بہت آسانی ہوگی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض فرمایا اگر آپ کہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر دوں اور مالک کائنات کی طرف سے آنے والی آواز کو آپ خود سن لیں کہ ان کی رضاعت کو جنت میں پورا کیا جائے گا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حسین جملے ارشاد فرمائے، کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں، پہلے بھی تصدیق کرتی تھی اب بھی تصدیق کرتی ہوں، تو مجھے سنانے کی آپ کو حاجت نہیں ہے۔ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور مضبوط سے مضبوط ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ قرآن کریم میں اعلان ہوا یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، اے ایمان والو ایمان رکھو، مطلب ایمان والوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ایمان رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ تم ایمان تو لا چکے ہو، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں پختگی اختیار کرو، اپنے ایمان میں مضبوطی اختیار کرو تاکہ تمہارا ایمان مزید ترقی پذیر ہو جائے۔
اب جو میں نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات بینات کو برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھا ہے، ان میں سے مالک کائنات نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب کامیابیوں کی جو معیار ہیں، کامیابیوں کے جو معیار ہیں، یہ آج لوگوں نے بڑے مختلف معیار بنا رکھے ہیں۔ کامیاب آدمی ہونا تو چاہتا ہے، کامیابی کے لیے توغدو بھی کرنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت و مشقت بھی کرنا جانتا ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا پاپڑ اس کو بیلنے پڑتے ہیں، کیا کیا مشقتیں اس کو برداشت کرنا پڑتی ہیں، لیکن وہ کامیابی چاہتے ہوئے، کامیابی کا تصور کرتے ہوئے اس کے سامنے تمام تر مشقتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، میں نے کامران ہونا ہے۔ اگر فی زمانہ بات کی جائے تو معمولی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آج سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد و خواتین روڈوں کے اوپر مختلف انداز میں پھرتے ہوئے، گھومتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، آپس میں بات چیت کرتے ہوئے قطاریں لگا کر کے کھڑے ہیں۔ کیوں؟ معمولی سا راشن ملنا ہے، معمولی سے پیسے ملنے ہیں، معمولی سی اماؤنٹ ملنی ہے، جن کے ذریعے ان کے 2 4 5 10 دن اچھے انداز میں گزر جائیں گے۔ تو اس کی تگ و دو کرنے کے لیے نمازوں کا خون کیا جاتا ہے اور حقوق العباد کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، بدنگاہی الگ سے، گالی گلوچ الگ سے، دھکم پیل الگ سے، اور نہ جانے کتنی کتنی برائیوں کو مول لینے کے بعد کوئی تھوڑی سی اماؤنٹ ہاتھ لگی، یا کوئی تھوڑا راشن کا تھیلا ہاتھ لگا، یا تھوڑی سی کوئی امداد کسی نے کر دی، تو نہ جانے وہ اس کے مستحق بھی تھے یا نہیں تھے، یہ الگ سے بات ہے۔ لیکن بندہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی تھوڑا بہتا بینیفٹ، پروفٹ مل جائے۔ اس کے برعکس مالک نے کامیاب ہونے والے لوگوں کے بارے میں کچھ علامات بیان کی اور کچھ نشانیاں بتائیں، اور وہ نشانیاں جو مالک کی کائنات نے بتائی ہیں وہ یقیناً حق کے ہیں، ان کے حق ہونے میں کسی کو تردد نہیں ہے، بالخصوص اہل ایمان کو ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں ہے کہ یہ کامیاب ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ لیکن اس کے برعکس بھی ان اوصاف حمیدہ کو اپنانے کے لیے نہ تو توجہ کی جاتی ہے، نہ کوئی خیال کیا جاتا ہے، نہ اس پر توجہ دی جاتی ہے، نہ کوئی اپنا ٹائم اس میں صرف کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارکہ کا وہ مہینہ تھا کہ جس مہینے کے اندر ہم نے اللہ کریم کو راضی کرنا تھا، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے محنت و مشقت سے کام لینا تھا، نمازوں کی پابندی کرنی تھی، مسجد کی خدمت کرنی تھی، غربا کی امداد کرنی تھی، مدارس کو آباد کرنا تھا، قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو مزین کرنا تھا، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا، گڑ گڑا کر اللہ کی حضور دعائیں کرنی تھی، مالک کائنات سے اپنی خطاؤں کے بارے میں عفو و درگزر کا سوال کرنا تھا، بلندی درجات کے بارے میں سوچنا تھا، بلندی درجات کے بارے میں تغودو کرنی تھی۔ تو گویا ان مبارک ساعتوں میں ہم نے کرنا کیا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ مارکیٹوں کی مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، طرح طرح کے کاموں میں لوگ مصروف ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، عزت والا دن ہے، حرمت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، وہ دن جس کے بارے میں پوری قرآن کی صورت موجود ہے، سورۃ الجمعہ، اور جمعے کے فضائل بے شمار ہیں۔ لیکن جمعہ کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے بھی امت مسلمہ کوسوں دور جا چکی ہے، اور جس کا اندازہ کرتے بھی ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں، حالات
آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میں نے قرآن کریم میں پڑھا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب کامیابی جو ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ ہر بندہ اس کا عاشق نظر آتا ہے۔ کوئی بندہ دنیا میں نے آج تک نہ تو دیکھا ہے، نہ میں نے پڑھا ہے، نہ میں نے کبھی کسی سے سنا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا۔ ہاں لوگ تنقید کے طور پر محنت سے جی چراتے ہوئے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ناکام ہی ٹھیک ہیں، لیکن کوئی ذی شعور بندہ ایسا نہ ملے گا جو یہ بات نہ کہتا ہوا دکھائی دے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے۔ اب کامیاب تو ہر بندہ ہونا چاہتا ہے اور ہر بندے کے کامیابی کے معیار مختلف ہیں، مختلف کام کے ذریعے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن قرآن نے جہاں جو کامیابی کا معیار بتایا ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک مقام اور بھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میرے سامنے ہے۔ قرآن کریم میں مالک فرماتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ وقتی طور پر پستیوں میں چلے جانا، وقتی طور پر مغلوب ہو جانا، وقتی طور پر پس جانا، وقتی طور پر کچھ ناکامیوں کا مل جانا، وقتی طور پر کچھ نقصان کا ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن کامیابی ہمیشہ ہی اہل ایمان کی ہے، ہمیشہ ہی اہل ایمان کی کامیابی ہے۔ اگر آپ تصور کریں تو دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس مال و دولت کے انبار تھے، زمینوں کے اعتبار سے، باغات کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے، جانور سواریوں کے اعتبار سے، روب و دبدبے کے اعتبار سے، جاہ و جلال کے اعتبار سے، مال و منال کے اعتبار سے، چاندی اور سونے کے مالک ہونے کے اعتبار سے، بہت بڑے چودھری ہونے کے اعتبار سے، لیکن آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کے نام لیوا دنیا میں نظر آتے نہیں، ان کی اولاد کا دم بھرنے والے لوگ بھی دنیا میں نظر نہیں آتے۔ آج تک میں نے کسی بندے کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ وہ کہے کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں، نہیں ملتا۔ ہم نے، ہمارے کان نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، نہ ہم نے کتابوں میں کبھی پڑھا کہ فلاں فلاں ابو جہل کی اولاد میں سے، یعنی آج کے دور میں کہ اس مقام پر وہ رہتا ہے۔ ابو لہب کی اولاد ہم نے تو کبھی نہیں سنا جناب، امیہ بن خلف کی اولاد ہم نے تو جناب کبھی نہیں سنا جناب۔ اچھا وہ جو فرعون ہے اس کی اولاد میں سے جناب ہمارے تو کانوں نے سنی نہیں ہے کہ ان کی اولاد کون ہے۔ اگر وہ بھی روح زمین پر تو کوئی ان کی اولاد ہونے کا دعویٰ اس دور میں کر سکتا نہیں، کیونکہ یہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی ناراضی کے سبب اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا، اور اللہ کے قہر و غضب سے یہ لوگ عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ تو ان کا نام جو بھی لیتا ہے عبرت کے طور پر لیتا ہے، جو بھی ان کا نام لیتا ہے ذلت کے طور پر لیتا ہے، ان کی تذلیل کرنے کے طور پہ ان کا نام لیتا ہے۔ لیکن جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کیا جائے گا، حضرت سلمان فارسی کا ذکر پاک کیا جائے گا، حضرت صہیب رومی کا ذکر کیا جائے گا، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جائے گا، عمار بن یاسر کا ذکر کیا جائے گا، تو یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کے میں نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ تاریخ اسلام میں ان کی غربت مشہور ہے، لیکن عزت، احترام، مقام اللہ نے وہ عطا کیا کہ رہتی دنیا تک خطیب اپنے منبر پر، علماء اپنی کتابوں میں قرآن و حدیث کے تذکرے کرتے ہوئے ان کامیاب لوگوں کے نام لیتے ہیں۔ بہرحال بات طول نہ پکڑ جائے، مالک کائنات جل والا نے اعلان کیا ہے کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ وہ ایمان والوں کے پھر کچھ وصف اللہ نے بیان کیے، ان میں پہلا وصف یہ ہے الذین فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اب خشوع خضوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع و خضوع کا تعلق ایک تو ظاہر سے ہے اور ایک باطن سے ہے۔ جسم کا خشوع بھی ہوتا ہے اور دل کا خشوع بھی ہوتا ہے۔ اب نماز کے اندر خشوع و خضوع کرنے والے، نماز کے اندر خشوع و خضوع سے کام لینے والے
آپ اور میں مسجد میں آئے، ہم نے اطمینان سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جیسے ہی نماز شروع ہوگی اطمینان سے حضور قلب سے تمام تر شرائط، واجبات، سنن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نماز کی ادائیگی کی جائے گی، اور نماز کے اندر بےہودہ ادھر ادھر دائیں والے کو، بائیں والے کو، پیچھے والے کو، آنے والے کو، دیوار پر بنے ہوئے نقش و نگار کو، دیوار پہ لکھے جانے والی چیزوں کو، دیوار پہ آویزاں کرنے والے چارٹ کو، اس پینافلیکس کو، اس جناب والا ٹائم ٹیبل کو، یا جو بھی لکھا ہوا اس کی طرف متوجہ ہو جانا نماز کے اندر، تو یہ خشوع و خضوع میں کمی کا باعث ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کہا، تو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس نے جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو اس نے یہ چاہا کہ میں نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ اب وہ دنیا سے ہاتھ اٹھا کر کے بار الہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اس مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہے کہ جو واقعی حقیقی مالک ہے، وہ حقیقی مالک ہے، پوری کائنات عالم کا مالک ہے۔ اس مالک جیسا کوئی مالک نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ اب وہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہے جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، پکڑتا بھی ہے، رزق بھی دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، اور جس نے ہمیں خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہوا ہے، وہ رب ہے، الہ ہے، خالق ہے۔ کھڑا بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہے اور نہ جانے کر کیا رہا ہے، کیا کھیلنا اس کا نماز کے اندر، کیا کھجانا اس کا نماز کے اندر، کیا اس کا موبائل کی طرف توجہ کرنا، کیا اس کا گھڑی کی طرف توجہ کرنا، کیا اس کا جناب والا نقش و نگار پر توجہ کرنا۔ تو نماز تو وہ اللہ کی پڑھ رہا ہے، نماز تو وہ اللہ کی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا خیال نہ جانے کہاں کہاں سیر کر رہا ہے۔ کبھی مارکیٹوں کی سیر کر رہا ہوتا ہے، کبھی کہہ رہا ہوتا ہے میں نے درزی سے کپڑے اٹھانے ہیں، کبھی کہہ رہا ہوتا ابھی تو گھر والوں کو میں نے سبزی بھی نہیں لا کے دی، کبھی کہہ رہا ہوتا ہاں نماز پڑھتے ہی سلام پھیریں گے امام صاحب تو میں نے یوں بھاگنا ہے جیسے قیدی قید سے چھوٹ کر کے بھاگتا ہے اور اسے کوئی پکڑنے والا نہ ہو کہ کہیں وہ مجھے پکڑ لے اور مجھے بٹھا لے، تو میں نے یوں بھاگنا ہے۔ تو یہ ہمارا انداز درست نہیں ہے۔ اپنے حال پر بھی رحم کیجئے، اپنے اعمال پر بھی رحم کیجئے، اپنی آل اولاد پر بھی رحم کیجئے۔ نہ تو ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے آئے، نہ کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہا، نہ کسی نے رہنا ہے۔ یہ دنیا چھوڑ کر کے ہم نے ایک دن چلے جانا ہے۔ میں تو کبھی کبھار یہاں بیٹھ کر کے سامنے بھی دیکھتا ہوں تو قبرستان نظر آتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہوں تو قبرستان نظر آتا ہے۔ جب اس مسجد کے اندر آتا ہوں تو قبرستان سے ہی جناب والا باہر روڈ سے گزر کر کے آتا ہوں تو دائیں بائیں یہی دیکھتا ہوں کہ یہ قبریں ہیں، کل تک یہ لوگ بھی زندہ تھے اور آج زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور زندگی کی بازی سے ہار بیٹھے۔ نیک عمال کیے ہوں گے تو ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوگی، اگر برے عمال کیے ہوں گے تو آج قبر کے اندر اس کا خمیازہ بھگت رہے ہوں گے۔ قبر کے اندر آج فرشتوں نے ان کو کیا کیا انداز سے عذاب دیے ہوں گے یا دے رہے ہوں گے۔ اللہ تمام پہ رحم و کرم فرمائے۔ تو یہاں کامیاب لوگوں کا پہلا وصف مالک نے یہ بیان کیا ہے کہ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع ادا کرنے والے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کے باطنی معاملات، نماز کے ظاہری معاملات پر بھی توجہ کرتے ہیں کہ وہ اس انداز میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایمان والوں کی پہلی علامت اللہ کریم نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی میں تھوڑی سی بات کرتے ہوئے آپ کے سامنے آگے بڑھتے ہوئے چلا جاتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور کمال کی حدیث ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں میں سب سے بدتر چور وہ ہے
جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی شخص اپنی نماز میں کس طرح چوری کر سکتا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اس کے رکوع و سجود پورے نہیں کرتا۔ اب آپ نے غور کیا، مال کا چور جب چوری کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اسے نفع ملتا ہے نا۔ کوئی اس نے روپیہ پیسہ چوری کر لیا، موبائل چوری کر لیا، گاڑی چوری کر لی، رومال چوری کر لیا، ٹیپ چوری کر لیا، کوئی چیز اس نے چوری کر لی تو کوئی وقتی طور پر تو اس کو فائدہ ہوگا، لیکن نماز میں چوری کرنے والے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آیا بھی نماز پڑھنے، وضو بھی کیا، کھڑا بھی ہوا، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کی، فاتحہ بھی پڑھی امام کے علاوہ، امام کے پیچھے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، پھر اس نے رکوع و سجود بھی کیے، اتحیات پر بھی بیٹھا، آخر تک نماز کمپلیٹ بھی کی، لیکن کریم آقا فرماتے ہیں وہ چور ہے۔ اب نماز میں چوری کرنے والا بندہ کیا کرے گا؟ نماز میں چوری کر کے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، اطمینان سے آتا، سکون سے آتا، اطمینان سے نماز پڑھتا۔ یہی جو اس کا وقت نماز کے اندر گزرنا ہے، یہ اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت ہے۔ اگر بندے کو اس کی لذت کا معلوم ہو جائے کہ اس کے دربار میں کھڑے ہونے کی لذت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، سرور کیا ہے، مزہ کیا ہے، تو وہ تصور ہی کے اندر مزے سے جھوم اٹھے کہ میں اس کے دربار میں کھڑا ہوں کہ جس جیسا کوئی دربار کائنات میں ہے نہیں ہے، تو پھر وہ قیام کی لذت اٹھائے۔ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ پڑھنے کے وہ لوگ جن کی راتیں اللہ کے حضور قیام میں گزرتی ہیں، رکوع و سجود میں گزرتی ہیں۔ کتنے تاریخ اسلام میں واقعات ایسے ہم نے پڑھے، سنے، نظروں سے گزرے، علماء سے سنے کہ جن کو نمازوں کی لذت کا معلوم ہو گیا تو پھر وہ نماز پڑھے بغیر ان کا گزارا نہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوئے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی نماز کا خشوع و خضوع دیکھ کر بھی ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی، ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں پاتے۔ نماز تو وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں۔ جی جناب، تو یہاں حضور نے نماز کے چور کا بتایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، قیام ٹھیک نہیں کرتا، رکوع ٹھیک نہیں کرتا، سجدے ٹھیک نہیں کرتا، اتحیات پہ ٹھیک نہیں بیٹھتا۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے پیچھے سے یوں پاؤں اس کے ہل رہے ہوتے ہیں، کبھی یوں پاؤں کر لیتا ہے، کبھی یوں پاؤں کر لیتا ہے۔ اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ نیٹ کا دور ہے اور تراویحوں کے ایام ہیں اور طرح طرح کے لوگ یوٹیوب پر بھی فیس بک پر بھی کیمرے لگا کر کے تراویحاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ تراویحاں پڑھی جانے کا جو انداز ہوتا ہے دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ وہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یا قرآن سے کھیل کھیل رہی ہوتی ہیں، یا وہ پوری دنیا میں کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ پہلے ہی اسلام دشمن قوتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور اسلام دشمن قوتوں نے پہلے ہی ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہوا ہے، پھر یہ رہتی بچی کسر جو ہے ہمارے یوٹیوبر پوری کر دیتے ہیں، اور فیس بک کے جو شوقین ہوتے ہیں، ٹک ٹاکر جو ہوتے ہیں، ان کو نہ جانے کیا ملتا ہے، اور وہ مسجد کے سارے حالات یوں بیان کر رہے ہوتے ہیں عوام کے سامنے جیسے دیکھیں یہ مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ تو یہ حال کیوں ہوا؟ حال اس لیے ہوا کہ ہم نے نماز کو بھی توجہ سے پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہر کام توجہ سے کریں گے، ہر کام طریقہ کار سے کریں گے، لیکن جب باری آئے گی نماز کی تو پھر بعض کی لمبی زبان ہوتی ہے، نماز تو اللہ نے قبول کرنی ہے، مولویوں نے تو قبول نہیں کرنی۔ میں نے کب کہا مولویوں نے قبول کرنی ہے؟ قبول تو اللہ نہیں کرنی ہے، اجر تو اللہ نہیں دینا ہے۔ تو یہ بھی تو حضور ہی فرما رہے ہیں نا، حدیث ہی ہے نا میرے سامنے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ آیا بھی بندہ، وقت بھی نکالا، لیکن ہاتھ میں بھی کچھ نہ آیا، الٹا وہ نقصان کر کے گیا۔ تو مسجد میں آئیے، ضرور آئیے، اطمینان سے آئیے، سکون سے نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے ساتھ تھوڑا وقت مسجد میں دیجیے، بیٹھیے، اللہ کا ذکر کیجیے۔ یہ مسجدیں آباد کیجیے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو پڑھنے کے بعد اب آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام
پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، حضور کے خادم ہیں اور خادم خاص ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے اور نماز کے لیے اچھا وضو کرے، اس کے قیام، خشوع، رکوع، سجود یعنی سجدے پورے کرے تو اس کی نماز سفید روشن ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے، اللہ تیری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے جناب، جس طرح تو نے میری حفاظت کی، اور جو شخص نماز بے وقت ادا کرے اس کے لیے کامل یعنی اچھی طرح وضو نہ کرے اور اس کے خشوع، رکوع، سجدے پورے نہ کرے تو وہ نماز سیاہ، تاریک، کالی، اندھیری ہو کر کے نکلتی ہے اور یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے اللہ پاک تجھے ضائع کرے، اللہ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ یہاں تک کہ اللہ پاک جہاں چاہتا ہے وہ نماز اس جگہ پہنچ جاتی ہے، پھر وہ بوسیدہ پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ میرے کریم آقا کی حدیث ہے۔ تو بندہ آیا بھی، محنت بھی کی، کوشش بھی کی، وقت بھی نکالا، سارا کچھ کیا، لیکن کیا کرایا لپیٹ کر کے اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، جائیے لے جائیے، تیری نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تو نے صحیح انداز میں نماز ادا نہیں کی، صحیح انداز میں نماز ادا کرنے کا فریضہ ہی ادا نہیں کیا تو نے۔ نماز کے بارے میں تو متعدد مقامات پہ اللہ کریم نے نماز کے بارے میں اعلان کیا ہے، تو جو مقام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس میں مالک کائنات جل والا نے یہ بھی تو بیان کیا ہے نا، مالک کائنات نے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کرنے والے لوگ، لیکن کریں کیا، دنیا کی تیزی نے ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا، کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ آئے دن ہماری تیزیاں، چلاکیاں، ہماری تیز تراریاں اور کاموں میں بھی ہوتی تو ہیں، لیکن نماز میں بھی تیزی تراری دکھانے والے لوگ مارکیٹ میں آ گئے، مسجدوں کی رونق بن گئے، اور مسجدوں میں آنے کے بعد وہ مسجدوں سے جب جاتے ہیں تو اللہ ہی پناہ عطا فرمائے، ان کے جانے میں بھی لائن لگی ہوتی ہے کہ پہلے میں نکل جاؤں، پہلے میں نکل جاؤں، پہلے میں نکل جاؤں، جیسے باہر کوئی سونا چاندی بٹ رہا ہے اور جیسے ہیرے جواہرات کی منڈی لگی ہوئی ہے اور باہر میں جا کر کے ہم نے خریدنا ہے۔ تو بہرحال اطمینان سے آئیے، وقار سے آئیے اور وقار کے ساتھ آ کر کے نماز کی ادائیگی کیجئے، یہ اللہ کو بھی راضی کرنے والی چیز ہے اور رسول اللہ کو بھی راضی کرنے والی چیز ہے۔ تو جو میں نے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات پڑھی ہے اس میں یہ بھی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، ارشاد فرمایا ایمان والوں کی جو کامل نشانیاں ہیں وہ یہ بھی ہے کہ وہ فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، فضولیات سے بچنے والے ہیں، فضولیات سے دور رہنے والے ہیں، فضولیات کے قریب جانے والے نہیں۔ لیکن کریں کیا، یہ رمضان المبارکہ کے مہینے میں عبادات کا ذوق جو بڑھتا ہے، عبادات کا شوق جو بڑھتا ہے، عبادات کے ذوق میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہوا، خوش آمدید جناب، نوافل پڑھنے میں اضافہ ہوا، بہت اچھی بات ہے جناب، صدقہ و خیرات دینے میں اضافہ ہوا، بہت اچھی بات ہے جناب، غریبوں کی امداد کرنے میں اضافہ ہوا، بہت اچھی بات ہے جناب، آپ نے راشن بانٹا، بڑی اچھی بات ہے جناب، مستحق لوگوں تک پہنچا، بہت اچھی بات ہے جناب، آپ غریب پرور ہیں، بہت اچھی بات ہے جناب، آپ نمازی پرہیزی ہیں، بہت اچھی بات ہے جناب۔ لیکن یہاں قرآن نے کہا کہ فضولیات میں آپ نے اپنا وقت برباد بھی نہیں کرنا، مال کھو جائے تو دوبارہ مل جاتا ہے، عزت چلی جائے تو دوبارہ ملتی نہیں، وقت چلا جائے تو دوبارہ ملتا نہیں، وقت گزر گیا جناب، کہتے ہیں سال گرا، سال تو سال ہے، گرا کا مطلب کیا ہے، گانٹھ لگ گئی، مطلب یہ سال ایک جو ہے ہماری زندگی سے نفی کر دیا گیا،
ختم کر دیا گیا، گزر گیا، اب سال بڑا نہیں ہے جناب، کم ہوا ہے۔ تو جو اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں ان کی مثالیں مشہور ہیں۔ نماز کے عین وقت میں، نماز کے عین وقت میں ہمارے گھروں میں بیٹیاں بیٹے، ان کی کیفیات کا اگر غور کر لیا جائے تو ہر ایک کے پاس موبائل۔ چلیے سوچ لیا کہ موبائل میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا قرآن اس قدر منہمک ہو کر کے آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو نماز کا ہی پتہ نہیں؟ یہ میں آپ کو تنقید کے طور پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ، کیا نہیں کر رہے، اور کیا ان کو کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ پھر آ جائیے روڈ پہ، آ جائیے پھر گلیوں میں، آ جائیے پھر بازاروں میں، آ جائیے پھر مارکیٹوں میں، آ جائیے پھر آپ پکنک پوائنٹ کی طرف توجہ کر لیں۔ سرسری طور پر آتے ہوئے آپ کو پارک بھی نظر آئیں گے، آپ کو گلیاں بھی نظر آئیں گی، بازار بھی نظر آئیں گے۔ تو مسلمان تیزی کے ساتھ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، حالانکہ وقت وہ تلوار ہے جس کو فرمایا گیا کہ اچھے وقت کے اچھے کام کر کے اس کو کاٹو، نہیں تو یہ تمہیں کاٹ دے گا، اور جب یہ تمہیں کاٹ دے گا پھر آپ پچھتاؤ گے، ہائے افسوس یہ میرے پاس وقت ہوتا۔ کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کو کہا جائے حاجی صاحب مہربانی کریں، حاجی تو نہیں ہوتے جو ایسے ہی لوگ امیر آدمی کو حاجی صاحب کہہ دیتے ہیں، آپ مہربانی کریں سیٹھ صاحب آپ حج کر لیں، بولا ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، آپ عمرے پہ چلے جائیں، بولا ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، آپ مسجد میں آ جائیں تو مسجد میں نے قلین بچھا دیے تھے، میں نے خدمت کر دی، حافظوں کو بھی میں نے لفافے بنا کے دے دیے تھے، علماء کی بھی میں نے خدمت کی۔ میں نے کہا حاجی صاحب سیٹھ صاحب پورے مہینے میں کتنی تراویحیں پڑھی، پورے روزے رکھے، وقت برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بولا اتنا کما لیا جائے کہ کئی نسلیں بھی کھا جائیں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، لیکن وقت کی بربادی ان لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا یہاں وہ فضولیات میں وقت نہیں گزارتے، فضولیات میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے۔ ٹائم مل جائے تصویر نکال لیجئے، ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں دیکھا، بچپن میں کیا بات کروں آپ کو، یہ موبائل آنے سے پہلے کی بات ہے، جب موبائل متعارف بھی نہیں ہوا تو لوگوں کے جیب میں تسبیح ہوتی تھی، جیسے ان کو موقع ملا وہ تسبیح نکال لیتے تھے، وہ تسبیح پڑھنی شروع کر دیتے تھے۔ اب تو نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے موبائل کو چیک کرتے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے بھی موبائل کو چیک کیا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی سب سے پہلے موبائل ہی کو چیک کیا جاتا ہے کہ موبائل میرا اس میں کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا۔ تو بندہ غور کر لے کہ میں نے فضولیات میں کتنا موبائل چلایا، اور فضولیات میں موبائل پہ میں نے کیا کیا کام کیے اور کیا کیا کام میں نے نہیں کیے۔ تو ایک بات یہاں قرآن کریم نے بتائی ہے کہ فضولیات کی طرف ہماری توجہ بالکل بھی نہیں جانی چاہیے۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے کرنے میں کامیاب ہوا ہوں کہ اللہ کریم نے یہاں جو بیان کیا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے بعد مالک کائنات نے پھر فرمایا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ فضول کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اپنا نماز وقت پر پڑھو، روزے کی بالکل بھرپور انداز میں کوشش کرو، زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو زکوٰۃ دینے کا کام کرو۔ یہ آیات میں نے آگے یہ بھی تلاوت کیا تھا، سورۃ المومنون کی ابتدائی میں نے 10 آیات کریمہ کو پڑھا تھا۔ تو ظاہری بات ہے وقت کی قلت ہو جاتی ہے، وقت شارٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم نے بات کو کلوز کرنا پڑتا ہے۔ تو اپنے معمولات میں غور و فکر کر کے رمضان المبارک کے مقدس ایام گزارو کہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ اپنے بچوں کی اسلامی اصولوں کے مطابق تعلیم و تربیت کرو، اور جن کے ذمے زکوٰۃ بنتی ہے اس کا حساب کر کے 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 2500 روپے، 1 لاکھ کے پیچھے 2500 روپے زکوٰۃ ادا کرنے کا ذہن بنائیں اور مستحق لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیا کریں۔ پیشہ ور جو لوگ ہوتے ہیں ان سے اپنے مالوں کو بھی بچایا کریں، اپنے راشن کو بھی بچایا کریں۔ یہ دہاڑیاں لگانے کے لیے لوگ نکلتے ہیں، اور جو بندہ حاجت مند ہوتا ہے، ہم نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ اس کی زبان کھلتی نہیں کسی کے سامنے کہ وہ سوال یوں کر لے، سوال وہ کرتا ہی نہیں ہے جو حاجت مند ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر کاروباری لوگ مارکیٹ میں پھر رہے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، تو آپ بچا کر کے جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی طرف اپنے مال و اسباب کو بڑھائیں۔ اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، آپ سے بھی راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔